بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید بنی نوع انسان کے لیے تا قیامت باقی رہنے والی آخری کتاب ہدایت ہے، جبکہ احادیث ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی بصیرت و صلاحیت عطا کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آغوش رسالت کے پروردہ اور دین اسلام کی سربرآوردہ شخصیت وہ ہیں کہ جنہیں حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باب مدینۃ العلم قرار دیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تاریخ اسلام کی وہ باکمال اور صاحب عظمت و جلال ہستی ہیں کہ جن کی سیرت و کردار اور رفتار و گفتار قرآن و احادیث نبوی کی تفسیر و تفصیل بیان کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں جتنی بھی گفتگو فرمائی، اس کا ہر لفظ علم و حکمت کا گوہر آبدار اور عربی ادب کا بے مثال شاہکار ہے۔ تاریخ اسلام میں چوتھی صدی ہجری اس اعتبار سے نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ اس صدی کے گزرتے ماہ و سال میں علامہ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے جا بجا بکھرے ہوئے گوہر پاروں کو نہج البلاغہ کے زیر عنوان یکجا کیا، اور اس طرح قیامت تک متلاشیان حق کے لیے نشان منزل چھوڑ گئے۔ نہج البلاغہ کی تالیف کے بعد اس میں موجود خزینہ علم و حکمت تک رسائی کے لیے اس کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں اور دنیا کی مختلف زبانوں میں تراجم کیے گئے۔ بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں میں دین اسلام سے والہانہ عقیدت و محبت کی کیفیت یکسر جدا گانا ہے، اور اس خطے کے لوگوں میں اسلامی افکار و نظریات سے آگاہی کا جذبہ خیر بدرجہ اتم موجود ہے۔ تاہم عربی اور فارسی زبان سے ناآشنائی ان کی تشنگی علم میں اضافے کا باعث تھی۔ چنانچہ اس مخزن علم و معرفت کو اردو کے قالب میں ڈھالنے کے لیے کئی ایک اہل علم شخصیات نے سعی و کاوش کی، اور اس طرح نہج البلاغہ اردو ترجمے کے ساتھ مسلمان گھرانوں کی زینت بنی۔ تاہم جب علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ نے اس میدان میں قدم رکھا تو پھر وہی اس کے شہسوار قرار پائے۔ آپ نے نہج البلاغہ جیسی اہم کتاب کے اردو ترجمے کو زبان و بیان کی تمام تر اثر انگیزی کے ساتھ ایک مرقع ادب کے روپ میں ڈھالا، اور مسجع و مفقع انداز تحریر اپناتے ہوئے محاورات اور الفاظ کے چناؤ میں اس قدر ہنر مندی دکھائی کہ صاحبان علم و فن اور علمی، دینی اور ادبی حلقوں میں آپ کا یہ ترجمہ اردو ادب کا بہترین شاہکار اور اردو معلّہ کی یادگار قرار پایا۔ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کے ترجمے سے آراستہ نہج البلاغہ کو اگرچہ پاک و ہند کے معروف اشاعتی اداروں نے بصد اہتمام شائع کرنے کی سعادت حاصل کی، تاہم اسے زیور طباعت سے آراستہ و پیراستہ کرنے اور بین الاقوامی معیار طباعت سے مرصع کرنے کا صحرا وطن عزیز کے کثیر الاشاعتی ادارے مرکز افکار اسلامی کے سر رہا، جس نے 976 صفحات پر مشتمل نہج البلاغہ کا نسخہ نہایت آب و تاب کے ساتھ پہلی بار ذوالحجہ 1440 ہجری اگست 2019 میں شائع کیا۔ نہج البلاغہ کے اس نسخے نے بہت کم وقت میں مقبولیت عام اور شہرت دوام حاصل کی۔ اس مرحلے پر 30 سے زائد اہم دینی کتب کو نہایت اہتمام کے ساتھ شائع کرنے والے ادارے مرکز افکار اسلامی کے روح رواں اور اشاعتی امور میں انتھک جد و جہد کرنے والی شخصیت مولانا مقبول حسین علوی صاحب کی سعی و کاوش اور ان کا حسن عمل بھی لائق ستائش ہے۔ نہج البلاغہ کے حوالے سے منعقدہ آج کی یہ پروقار تقریب اور صاحبان علم و دانش کا یہ عظیم اجتماع اس بات کا ثبوت ہے کہ ادارہ مرکز افکار اسلامی کا شائع کردہ یہ نسخہ صاحب نہج البلاغہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں قبول و مقبول ہے، اور اسے حلقہ ارباب علم و دانش میں بھی نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ نہج البلاغہ کی ترویج و اشاعت مرکز افکار اسلامی اور جامعۃ الکوثر کے اشتراک سے ایک اپلیکیشن کا اجرا بھی عمل میں لایا گیا ہے، جسے دنیا بھر سے بھرپور پذیرائی میسر آ رہی ہے۔ نہج البلاغہ موبائل ایپ دیدہ زیب اور استعمال کے لیے انتہائی آسان ڈیزائن میں پیش کی گئی ہے۔ موبائل ایپ کو علمی اور عوامی حلقوں میں زبردست پذیرائی ملی، اور صرف ایک سال میں اس کے صارفین کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی۔ موبائل ایپ بنیادی طور پر 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ ان 5 حصوں کی ذیلی فہرست سے مطلوبہ مطالب کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ عربی اور اردو متن کے لیے بہترین فونٹ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ نہج البلاغہ کے عربی متن اور ترجمے کا فونٹ سائز مؤلف اور مترجم کی تشریحات سے بڑا رکھا گیا ہے۔
اس کے علاوہ اپنی سہولت کے مطابق فونٹ سائز چھوٹا بڑا کیا جا سکتا ہے۔ ڈارک تھیم کی سہولت بھی دی گئی ہے۔ ترجمہ اور حواشی کے حوالہ جات آخر میں دیے گئے ہیں۔ ترجمہ یا حواشی میں کوئی بھی حوالہ دیکھنے کے لیے حوالہ نمبر پر کلک کیا جا سکتا ہے۔ سہولت اور ضرورت کے مطابق مطالعے کے لیے عربی اردو، صرف عربی یا صرف اردو کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ مرضی کے مطابق مطالب کو کاپی کرنے اور یادداشت کی صورت میں محفوظ کرنے یا شیئر کرنے کی سہولت بھی موجود ہے۔ موبائل ایپ کا ایک بڑا فیچر تلاش کی سہولت ہے۔ تلاش مکمل نہج البلاغہ یا اس کے کسی ایک حصے میں الگ الگ بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح حواشی میں بھی مطلوبہ الفاظ تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ تلاش کے نتائج میں تلاش کیے گئے کلمے کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تلاش کے نتائج سے ہی متعلقہ مکمل مطالب کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مظہر فیض خدا، جانو دل ختم رسول، قبلہ آل نبی، کعبہ ایجاد و یقین، تیری مدحت کے لیے ہیں دل و جان، کام و زبان، تیری تسلیم کو ہیں لوح و قلم، دست و جبین۔ کس سے ہو سکتی ہے مداحی ممدوح خدا، کس سے ہو سکتی ہے آرائش فردوس بری۔